اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ کچھ من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے ونقص من الاموال اور نقصان مالوں سے والانفس اور جانوں سے والثمرات اور پھلوں سے وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اللہ نے فرمایا کبھی دشمن کا خوف، کبھی غربت، کبھی مالوں میں کمی، کبھی جانوں میں کمی اور کبھی پھلوں میں کمی۔ جو شخص ان تکالیف کے باوجود توحید پر ڈٹا رہے، دین پر قائم رہے، تکالیف برداشت کرتا رہے، فرمایا اس کو کامیاب ہونے کی خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم پر اسی کا ملک، وہ مالک، ہم مملوک، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، اور دوسرا اپنی اس مصیبت میں اللہ کی طرف صبر کے لیے، دعا پکار کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہ لوگ ان پر رحمتیں ہیں، یعنی شاباش ہے ان کے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور خاص مہربانی، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ ان آیتوں میں سب سے پہلی بات یہ سامنے آئی کہ بشارت، خوشخبری صبر کرنے والوں کو ہے، ماتم کرنے والوں کو نہیں۔ ماتم بے صبرہ آدمی ہوتا ہے، ماتم کا معنی ہوتا ہے میری شکست۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا صبر کرنے والے، ان پر اللہ کی شاباش اور خاص رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صبر نہیں کرتا، بے صبری کرتا ہے، اس پر نہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور نہ اللہ اسے شاباش دیتے ہیں۔ آخر میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ صبر کرنے والے ہدایت یافتہ، بے صبری اور ماتم کرنے والے وہ ہدایت یافتہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ان الصفا والمروہ، یہ دوسرا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ یہودیوں نے کہا یہ پیغمبر نعوذ باللہ بت پرست ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ کہتا ہے صفا مروہ کا طواف کرو۔ یہ اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف بلاتا ہے، یہ بھی بت پرستی کی طرف بلاتا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا صفا اور مروہ کا طواف اور سعی کرنا بت پرستی نہیں ہے، اس میں بت رکھنا غلط بات ہے۔ صفا مروہ کی نسبت بتوں کی طرف نہیں ہے، ان کی نسبت تو اللہ کی طرف ہے۔ جس کی نسبت جس طرف ہو تو عبادت اسی کی ہوتی ہے، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے ان کا طواف کرنا لات و منات و عزا کی عبادت نہیں ہوگی۔ جس طرح بیت اللہ شریف میں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اصل تو بیت اللہ توحید اور عبادت کا مرکز تھا، عارضی بت آئے اور ختم ہوئے، اسی طرح صفا مروہ اصل اللہ کی عبادت کے لیے ہے، لیکن عارضی طور پر بت آئے اور پھر ختم ہو گئے۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی یادگاریں ہیں۔ فمن حج البیت، پس جس بندے نے بیت اللہ کا ارادہ کیا، حج کا، او اعتمر یا عمرہ کرنے کا، فلا جناح علیہ، پس نہیں کوئی حرج اس پر، ان یطوف بہما، یہ کہ طواف کرے ان دونوں کے ساتھ۔ ومن تطوع خیرا، اور جس نے طواف اور جس نے کی، ومن تطوع خیرا، اور جس نے خوشی سے کی کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم،
پس بے شک اللہ قدردان جاننے والا۔ ان الذین یکتمون، یہ زجر برائے اہل کتاب جنہوں نے مسئلہ توحید، صداقت قرآن اور صداقت رسول کو چھپا رکھا ہے، ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جنہوں نے چھپایا، ما انزلنا، وہ جو ہم نے اتارا، من البینات والہدی، دلائل اور ہدا میں سے، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ ہم نے انہیں تو کھول کر بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے نفع کے لیے، اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت، الا الذین، ہاں اگر وہ توبہ کر لے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، وبینوا، اور بیان کرنے لگے، فاولئک اتوب علیہم، بس یہ لوگ میں ان پر رجوع کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں رجوع کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اس میں عالم اور صاحب علم کی توبہ کا طریقہ آ گیا۔ عام آدمی کی توبہ اللہ سے نادم ہو کر گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر عالم اور مولوی کی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو توبہ کرے اور اصلاح بھی کرے، اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کرے، اور اس کے بعد وبینوا، جو اس نے مسئلہ توحید چھپایا ہوا ہے اس کو بیان بھی کرے۔ اگر مسئلہ توحید نہیں بیان کرے گا تو اس جتنی توبہ کرتا رہے اللہ کے حضور ناقابل قبول ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم، ان لوگوں پر ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، یا لعنت سے جو عذاب سمجھا گیا اس عذاب میں، لا یخفف عنہم، نہ اس سے ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ یعنی اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو تمام لوگوں کی لعنت انہی پر ہوگی اور عذاب انہیں دیا جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسئلہ توحید میں نفی شرک فعلی کا بیان فرمایا، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، نیازوں کے لائق، سجدوں کے لائق، طواف کے لائق، ہر اس کام کے لائق جو الہ کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ صرف ایک ہی اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔